अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हयात यूट्यूब चैनल। आप सबका खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 हैबिट्स का जिसने मुझे हेल्प किया ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ गुनाह करते हैं जो हमें बहुत कैजुअल लगता है, लेकिन वो बहुत बड़े गुनाह हैं। तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली हैबिट मैंने जो चेंज की वो है फ़ोन चेक करना। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चेक करती थी, इतना ज़्यादा लाइक 2-3 घंटे स्क्रॉल करने में मेरे वेस्ट होते थे। तो मैंने इस हैबिट को चेंज किया हदीस पढ़ने में। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। अगर आप मुझे एक किताब दे दें तो मैं 3 दिन में उसको ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने यही इंटरेस्ट हदीस में स्टार्ट किया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ़स्टाइल जानने की कोशिश की। मैंने सहाबा इतने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना फॉलो करते हैं। आई वांटेड टू नो द ट्रुथ बिहाइंड। सो मैंने हदीस स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया, क्या क्या सैक्रिफाइस किए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल था। तो मैंने इन सब के बारे में जानने की कोशिश की और मैं जितना जान रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इंटरेस्ट हो रही है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और जानूँ, ताकि मैं एक एक कैरेक्टर से एक एक शख्सियत से मैं कुछ हासिल करूँ, मैं कुछ सीखूँ अपनी ज़िंदगी में, जिससे मेरे लिए ईमान आसान हो जाए। तो मैंने फ़ोन चेकिंग जितना मैं ज़्यादा स्क्रॉल करती थी उसको मैंने हदीस पढ़ने, इस्लाम को मालूमात करने में ट्रांसफ़र कर दिया। सो दूसरी हैबिट जो मैंने चेंज की थी, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम गॉसिप करते हैं। हम चाहते नहीं कि गॉसिप करें, लेकिन वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जब सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कोई ना कोई बात। तो मुझे लगा कि ये गॉसिप यही से शुरू होती है, इसलिए मैंने इन गॉसिप्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की हदीसों में चेंज किया। अगर अब मैं मेरी अम्मी, मेरे सिस्टर्स और मेरे नानियों के साथ बैठती हूँ तो मैं ऐसा स्टार्ट करती हूँ कि एक बहुत प्यारी हदीस है जिसके बारे में मुझे आपको बोलना है। तो इस तरह मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आगे वाला बंदा तो दूसरी हदीस बोलता है। तो इससे हमारी दीन की नॉलेज है वो और गहरी होती जाती है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि हमें सिर्फ इस्लाम सुना है, आई वांटेड टू नो द इस्लाम कि रियल इस्लाम क्या है। तो ये आदत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत डीपली इस्लाम में जा रही हूँ, जो मुझे बहुत मेरी ज़िंदगी में जो मेरा मेंटल पीस है उसको रिलीफ़ करने में मुझे बहुत हेल्प कर। तो तीसरी हैबिट जो मैं है कि मैं बहुत कंप्लेन करती थी। तो एवरी पर्सन जिससे हम प्यार करते हैं उनसे कंप्लेन करते हैं। जैसे अल्लाह ताला से भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्लेन करती थी। तो मैंने उन कंप्लेंट्स में अब शुक्र अदा करना सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से शुक्र अदा करना सीखा है, मैंने एक हदीस बोली थी मूसा अलैहिस्सलाम के, जो कोहितूर पे जा रहे थे। तो शुक्र वाले बंदे को अल्लाह ताला ने और अता किया, और नाशुक्र वाले इंसान को अल्लाह ताला ने उसका वो एक कपड़ा भी छीन लिया। तो ये तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ हो या ना हो मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी जी है उनसे कई गुना बेहतर हम जी रहे हैं। उन्होंने पेट पर पत्थर लगाकर ज़िंदगी बिताते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 वक्त की रोटी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मखमल के बेड्स पे सोते हैं, बेड कवर्स पे सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, हम कितने नाशुक्र करते। अल्लाह ने हमें 98 चीज़ें दी है, लेकिन हमें 2 चीज़ें नहीं दी, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह के पास जाएं। लेकिन हम उन 2 चीज़ों की ना देने की वजह से नाशुक्र करते हैं, और 98 जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर नाशुक्र करते हैं। तो मैंने जो अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करती हूँ, जो नहीं दिया उसका और ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मैंने कंप्लेंट्स को शुक्र में बदल दिया है, ग्रेटफुलनेस में बदल दिया है, जिससे मेरे दिल का सुकून बहुत बदल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो फोर्थ हैबिट मैंने चेंज की वो है, जब भी हम इंसान से मिलते हैं तो हम उनकी कमियों को ढूंढने लगते हैं, जो बहुत बुरी बात है। मैं भी ऐसा ही करती थी। इंसान में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें जो
ان کا جو ایک نیگیٹو کیریکٹر ہوتا ہے وہ کیریکٹر کو پکڑ کر ہم ان کو پورا ڈسکرائب کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، جو بہت بری بات ہے، کبھی نہ کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب بھی کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہو تو اس کی اچھائی کو یاد کرو. حدیث ہیز اے لاٹ آف امپیکٹ آن می. تو میں جب بھی ہم انہیں پہ غصہ کرتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، تو اپنے دل و دماغ سے نگیٹیوٹی کو نکال دیا ہے. میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے لگتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ایک انسان کے اندر اس کی برائی تلاش کرنا اسی طرح ہے جیسے مکھی پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر جس جگہ اسے زخم لگا ہے وہاں پہ بیٹھتی ہے، اسے کو چاٹتی ہے. تو میں نے کہا استغفر اللہ، آئی شوڈ تھنک اباؤٹ گڈ ٹو پیپل. کیونکہ ہم جب لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہ ہمارے لائف میں اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جو تم دوسروں کے لیے سوچتے ہو وہ حقیقت میں اپنے لیے سوچتے ہو. جو تم دوسروں کے لیے نیکی کرتی ہو وہ حقیقت میں اپنے لیے نیکی کرتے ہو. جو تم دوسروں کے لیے برائی کرتے ہو وہ اپنے لیے برائی کرتے ہو. کیونکہ جو انسان گڈھا کھودتا ہے تو اس کے اندر وہ پہلے وہی ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایک کے بارے میں برا نہ سوچیں، برا نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو آپ اس کی مخلوق پر مہربان ہیں، اس کی مخلوق کے بارے میں اچھا سوچیں انشاءاللہ. اور 5ویں چیز میں نے بدلی جو میں بہت ٹائم پاس کر رہی تھی. آف کورس گھر کے کام سب ہو جانے کے بعد ہمارے پاس کیا ہی رہتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے. 5ویں چیز میں نے یہ کی، کسی اسٹوپڈ سے چیز پر ٹائم پاس کرنے کے بجائے میں نے ذکر کرنا شروع کیا. الحمدللہ صبح کا ذکر، شام کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت زندگی میں دی ہے کیونکہ اسلام بہت آسان ہے، اسلام سکون سکھاتا ہے. یہ 5ویں چیز میں نے چینج کی. میں اب ذکر بہت زیادہ کرتی ہوں کیونکہ ذکر سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب رہتے ہو. نفل عبادتوں سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہو. تو ذکر کیجیے. اگر آپ کو چیز چاہیے تو اللہ سے ذکر کے تھرو ذکر آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ بہت دے گا. کیونکہ فضل عبادتوں کے بعد نفل عبادتوں سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ ایکسٹرا عبادتیں کرتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ضروری ہے. جب بھی ٹائم پاس ہو، جب بھی آپ کو خالی لگے، غلط سوچنے کی بجائے آپ ذکر کیجیے. اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ میرا فیوریٹ ذکر ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما. جو سستا ہیبٹ میں نے سٹارٹ کی وہ ہے گوئنگ ٹو عربی، یعنی میں مکتب جاتی ہوں قرآن سیکھنے کے لیے. مجھے قرآن آتا ہے الحمدللہ. میں نے بچپن میں قرآن سیکھا ہے، قاعدے بھی آتے ہیں، بٹ میں نے ری لرننگ آف اسلام کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ شروع سے قرآن سیکھوں تو میں کریکٹ سے اس قرآن کو سیکھ لوں. کیونکہ بچپن میں میری امی نے مجھے زبردستی بھیجا تھا اور میں نے زبردستی بائی ہارٹ کر کے قرآن سیکھا تھا. تو اب میں اپنی دل سے جاتی ہوں اور میں عربی جتنا سکون ملتا ہے وہ 1 آور جو میں اسپینڈ کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پورے 24 آورس میں دیٹ ورتھ آف 1 آور دیٹ آئی اسپینڈ دیئر. آئی فیل سو سکون. تو 7th ہیبٹ جو میں نے چینج کی وہ ہے صدقہ کرنا. پہلے میں پیسوں کو بہت سیونگ کرتی تھی اور میں نے ایک آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیونگ کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ خرچ کرو کیونکہ تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ دینے والے بنیں. آپ کسی کو دیں گے کچھ تو اللہ آپ کو دے گا. ہم لوگوں کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. کیونکہ دینے سے آپ کی کمائی میں برکت ہوتی ہے. اگر اب ہیلتھ بگڑ جاتی ہے تو میں فوراً صدقہ نکال دیتی ہوں. صدقہ کرنا صرف غریبوں کو پیسے دینا نہیں ہوتا. صدقے میں آپ قرآن کی کاپیز کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ مدد کر سکتی ہیں تو وہاں آپ مدد کریے. اگر کسی نے آپ سے مدد مانگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے پہلے اللہ سے مدد مانگی. اللہ نے آپ کا خیال ان کے دل میں ڈالا ہوگا اس لیے انہوں نے آپ سے مدد مانگی. تو جب بھی کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تو ضرور مدد کیجیے. صدقے جاریہ ہی آپ کو فیوچر میں کام آئے گا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوئے گا. قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے یا تسبیح ڈسٹریبیوٹ کیجیے یا جانماز جو ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ جتنا پیسہ نکال سکتے ہیں اتنا نکالیے. اور 8ویں چیز جو میں نے بدلی ہے وہ حجاب لینا.
نارملی میں حجاب لیتی ہوں جہاں باہر جاتے ہیں، بٹ جب شادیوں میں فنکشنز میں آتے ہیں تو ہم بس بے پردہ پھرتے تھے، مطلب ہیئر اوپن اس طرح. پہلے معلوم نہیں تھا. جب سے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جب ہم کنگھی کر کے بال نیچے گر جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بال جس کو ہم مردہ بال کہتے ہیں، جو ہمارے جسم سے الگ ہو گیا، اس بال کو بھی غیر محرم کو دیکھنا کا حکم نہیں دیا. تو سمجھ لیجئے کہ حجاب کا کتنا پاور ہے. میں گھر میں بس سر پر دوپٹہ لیتی ہوں جو اونی ہوتی ہے، بٹ جب بھی باہر جاتی ہوں تو آئی ول میک شیور دیٹ آئی ڈو برقع. اب جس طرح میں کر رہی ہوں اب اس طرح سے میں باہر جاؤں. انشاءاللہ مجھے اور بھی زیادہ حجاب کرنا ہے. تو 9th ہیبٹ جو میں نے چینج کی، وہ میں نے موویز دیکھنا بالکل بند کر دیا ہے، کیونکہ موویز میں بہت ولگیرٹی آ گئی ہے. اب تو میں 3 گھنٹے ایک چیز پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم. سو موویز، میوزک، جو بھی حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے ان کو بند کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے، زندگی میں سکون ہے. کیونکہ ہم جب موویز دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ہم امیجن کرتے ہیں کسی کو. میوزک سنتے ہیں تو کسی کو ہم امیجن کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا مینٹل پیس، جو مینٹل ہیلتھ ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو نامحرم سے دور ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ میوزک سے دور رہیں. اور 10th ہیبٹ جو میں نے چینج کی، یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ آئی ایم اے پرسن ہو یوز ٹو ہولڈ گرجز. تو میں نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا. پہلے یہ ہوتا تھا، اگر اف سم ون ہرٹس می اینڈ آئی یوز ٹو ہولڈ دیٹ ان مائی ہارٹ، مجھے لگتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میں دل میں لے کر بیٹھ جاتی تھی. تو میں نے اب اگنور کرنا شروع کیا. اگر وہ برا ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں اس کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں. کیونکہ اگر آپ نے ریونج لے لیا اس دنیا میں تو آپ کا بیلنس کلیئر ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ جب آپ کا حساب کتاب ہوئے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہو سکتا ہے وہ آپ کی جنت کی سیڑھی بن جائیں. تو جو بھی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کے ساتھ الزام لگائے، غلط الزام، تو صبر کیجئے. صبر کرنے میں بہت اللہ صبر کرنے والوں کو ہی جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے میں نے معاف کر دیا. جب میں دل میں گرجز رکھتی تھی تو میں ہمیشہ بے چین رہتی تھی، میرا دل بھاری ہو جاتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو ڈیولپ نیگیٹیو تھاٹس، نیگیٹیو فیلنگ، نیگیٹیو وائب. سو جب سے اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہی کہتی ہوں، اللہ میں تیری رضا کے لیے میں ان کو معاف کر رہی ہوں، تب سے الحمدللہ بہتر ہے زندگی میں. تو یہ تھے میرے 10 ہیبٹس جو میں نے ریسنٹلی چینج کیے ہیں. اس کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں. کیونکہ کسی نے کہا، اگر تم کو دنیا بدلنا ہے تو سب سے پہلے تم خود کو بدلو. چینج یور مائنڈ سیٹ. اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا نا تو آپ کی دنیا ضرور بدل جائے گی. دوسروں کا تو پتہ نہیں، میری دنیا الحمدللہ بدل گئی ہے، کیونکہ مائی فیملی از آن می، مائی فیملی از ڈپینڈ آن می. دیس آر 10 ہیبٹس. انشاءاللہ اگر آپ کو ایک بھی ہیبٹ اس ویڈیو سے بدلنا چاہتے ہو تو ضرور بدلیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ ایک چیز چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 99 چیزیں آپ کے لیے یہ لے کر آئے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل فار مور ویڈیوز. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.